خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب۔ تب سیموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے، اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے۔ میں تو بڈھا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں۔ میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسو کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا، یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں۔ بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا، اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند تمہارا گواہ اور اس کا ممسو آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، وہ گواہ ہے۔ پھر سیموئیل لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں۔ جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسایا۔ پر وہ خداوند اپنے خدا کو بھول گئے، سو اس نے ان کو حصور کی فوج کے سپہ سالار سیسرا کے ہاتھ اور فلسطینیوں کے ہاتھ اور شاہ مواب کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور وہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا، اس لیے کہ ہم نے خداوند کو چھوڑا اور بالیم اور استارات کی پرستش کی۔ پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے۔ سو خداوند نے یربال اور بدان اور افتاح اور سیموئیل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی، اور تم چین سے رہنے لگے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر۔ پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ چنانچہ سیموئیل نے خداوند سے عرض کی اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا۔ تب سب لوگ خداوند اور سیموئیل سے نہایت ڈر گئے، اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سیموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرنا، ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو
کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں، پر اگر تم اب بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔